السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں محمد زید ابن عزیز۔ یہ چھوٹی سی کہانی ہے، دیکھنے کے اندر بھی چھوٹی ہے، سننے میں بھی چھوٹی ہے اور پڑھنے کے اندر بھی کیا ہے چھوٹی ہے، لیکن اس کے اندر ہمارے لیے زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ ترقی کے اندر جتنی بھی حائل یعنی جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور کرنے کے اندر یہ کہانی ہماری مدد دیتی ہے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی اس طرح ہے کہ ایک ہرن ہے، اس کو بچہ کیا ہے جننے کی حاجت پیش آتی ہے۔ وہ جنگل سے نکل کر دریا کا رخ کرتی ہے۔ جب وہ دریا کے پاس پہنچتی ہے، دیکھتی ہے کہ ایک دم کیا ہے موسم خراب ہوتا ہے اور بجلی کیا ہے آسمان کے اوپر چمکتی ہے اور جنگل کے اندر آ کر گرتی بھی ہے، جس سے جنگل کو کیا ہے آگ لگ جاتی ہے۔ جب اپنے دائیں جانب یعنی رائٹ سائڈ پر دیکھتی ہے کہ ایک شیر کھڑا ہوا ہے، اور جب وہ لیفٹ جانب دیکھتی ہے تو وہاں پر ایک شکاری ہے جو اس کا نشانہ بناتا ہے۔ اب وہ جو ہرن ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے، اب میرے ساتھ ہوگا کیا؟ اب جس کام کے لیے میں آئی ہوں شاید وہ میرا مقصد پورا نہ ہو، میرا ہونے والا جو بچہ ہے اس کے ساتھ مجھے کیا ہے ختم کر دیا جائے گا۔ اگر وہ آگے کی طرف جاتی ہے تو وہ دریا کے اندر دیکھتی ہے کہ دریا میں کیا ہے مجھے ڈوب کر مرنا پڑے گا۔ اگر میں پیچھے جنگل کے اندر واپس جاتی ہوں تو جنگل کے اندر کیا ہے آگ ہے، وہاں مجھے جل کر راکھ ہونا پڑے گا۔ اگر میں دائیں جانب بھاگتی ہوں تو شیر کیا ہے مجھے اپنا لقمہ بنا لے گا۔ اگر میں لیفٹ جانب جاتی ہوں تو شکاری ہے جو کیا ہے شکار کا یعنی وہ جو نشانہ ہے وہ میرے اوپر باندھ چکا ہے، وہ مجھے کیا ہے ختم کر دے گا۔ ان چاروں طرف جب وہ دیکھتی ہے تو کچھ بھی کیا ہے اس کو آس اور امید نظر نہیں آتی۔ وہ کرتی کیا ہے کہ ایک دفعہ آسمان کی طرف اپنا سر اٹھاتی ہے اور نیچے جھکا کر کیا ہے اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جس کام کے لیے میں اس جگہ پر آئی ہوں مجھے کیا ہے وہ کام سر انجام دینا چاہیے، باقیوں کی کیا ہے مجھے فکر نہیں کرنی چاہیے، اللہ مالک ہے۔ لیکن جیسے وہ اپنا کام شروع کرتی ہے، ہوتا کیا ہے کہ آسمان کے اوپر ایک دم سے دوبارہ بجلی چمکتی ہے، اور بجلی چمکنے کے ساتھ کیا ہے جو شکاری ہے اس کا نشانہ خطا ہو جاتا ہے، کیونکہ شکاری کی آنکھوں کے اندر لائٹ چلی جاتی ہے جب بجلی چمکتی ہے تو اس کا جو نشانہ ہے وہ شیر کو جا کر لگتا ہے۔ اس طریقے سے شکاری کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آتا اور شیر بھی کیا ہے مر جاتا ہے، اور ساتھ ہی کیا ہے فوراً بارش ہوتی ہے تو جنگل کے اندر لگی ہوئی جو آگ ہے وہ کیا ہے ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہرن کے لیے کیا ہے ہر طرف آسانی کے راستے ہیں۔ اب وہ بے شک رائٹ جائے، لیفٹ جائے، بے شک جنگل کی طرف جائے، تو ہر طرف کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی کر دی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم دنیا کے اندر کوئی بھی کام کرتے ہیں کسی بھی طریقے کا، چاہے وہ اچھا کام ہے یا چاہے ہم کسی کی خدمت کر رہے ہیں، اگر ہم کوئی ترقی کی کیا ہے راہ کے اوپر ہیں یا پھر ٹریک کے اوپر کام کر رہے ہیں، یا آپ یوں لے لیجئے کہ اگر ہم لوگ علم حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں کیا ہے لوگوں کی باتوں کے اندر نہیں آنا۔ لوگ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کیا ہے باتیں کسا کرتے تھے، اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑا، انبیاء کو نہیں چھوڑا، تو ہم کیا چیز ہے؟ آپ کبھی بھی کیا ہے لوگوں کی باتوں کے اندر نہ آئیے۔ لوگ کیا ہے اسی طریقے سے باتیں کرتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے، آپ اپنے شوق اور لگن کے ساتھ کیا ہے جو آپ کا ٹریک ہے اس کے اوپر چلتے جائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور آپ کے حامی اور ناصر ہوں گے۔ کچھ وجہ یہ ہے، یہ بھی انسان کو دیکھنا چاہیے کہ جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے یا جو کام کیا ہے میں سر انجام دے رہا ہوں، مجھے اسی کی کیا ہے ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی کیا ہے اپنے اوپر لے لیتے ہیں، پھر ہوتا کیا ہے انسان کے ساتھ اتنی زیادہ ذمہ داریاں ہونے کی وجہ سے کوئی بھی ذمہ داری جو ہے وہ انسان سر انجام نہیں دے سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم زندگی کے اندر کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں، کچھ بھی ہے، کوئی بھی پریشانی رکاوٹ ہے، جو اپنے کام کے ذمے یعنی جو ہم نے بنایا ہوا ہے کہ میرے ذمے کا کام ہے بس آپ وہ کرتے رہیے، باقی جتنے بھی کام ہیں وہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ہرن کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑا، تو ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے امت میں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کیا ہے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے ہمارے حامی اور ناصر ہوں گے۔ کچھ بھی کام کریں اللہ کے نام سے شروع کریں اور اللہ تعالیٰ سے کیا ہے مدد مانگے اور بتا دیجیے کہ اللہ میں عاجز اور کمزور ہوں، آپ ہی ہیں جو کیا ہے مجھے پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں، اور آپ ہی ہیں کہ پایہ تکمیل تک پہنچتے کے لیے مجھے جو توفیق چاہیے وہ آپ کی طرف سے ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور آپ کی کیا ہے مدد و نصرت کریں گے۔ امید کرتا ہوں جو چھوٹی سی سٹوری ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ بھی اس انزائٹی یا اس
آپ کہہ رہے کہ گھبراہٹ کا اگر آپ شکار ہیں تو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ مجھے اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار محمد زید ابن عزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔